شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر انگنت درود و سلام کے بعد، میرے پیارے بھائیوں، آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی توحید ربوبیت کے حوالے سے ہیں، لیکن گزشتہ چند دروس سننے کے بعد شاید بعض بھائیوں کے ذہن میں کچھ خدشات، کچھ شبہات، کچھ شکوک پیدا ہو سکتے ہیں، اور وہ دو تین بنیادی باتیں ہیں۔ پہلی بات ہے شفاعت کے بارے میں، دوسری بات وسیلے کے بارے میں کہ کیا ہم شفاعت اور وسیلے کے منکر ہیں۔ اس طرح عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جب ہم بات کریں گے بھائی کوئی غلط وسیلہ نہیں تو کہتے ہیں جی وسیلے کے منکر ہیں۔ نہیں، وسیلہ کے منکر نہیں ہیں، کیونکہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، قرآن حدیث کو ماننے والے ہیں۔ صحابہ کرام جو امت کے اولیاء ہیں، امت کے سردار ہیں، انبیاء علیہم السلام کے بعد درجہ اور مقام ہے صحابہ کرام کا۔ ان کے بعد ائمہ کرام، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل اور سینکڑوں ہمارے ہزاروں ائمہ گزرے ہیں امت میں۔ ان سب کی تعظیم، ان سب کا احترام ہمارے اوپر لازمی ہے، رحمہم اللہ ورضی اللہ تبارک و تعالی عنہم۔ یہ ہمارے امام ہیں۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ، ہماری سوچ، فکر وہی ہے جو قرآن حدیث میں ہے، جو صحابہ نے بتلایا، جو ائمہ کرام نے بتلایا۔ جو امام ابو حنیفہ کا عقیدہ تھا وہی ہمارا عقیدہ ہے، جو امام شافعی کا عقیدہ تھا وہی ہمارا عقیدہ ہے، امام مالک کا عقیدہ تھا وہی ہمارا عقیدہ ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور باقی جو ائمہ کرام بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داود، امام یحییٰ ابن معین، امام سعید ابن المسیب، تابعین، اتباع تابعین، جو ان کا عقیدہ تھا آج ہمارا وہی عقیدہ تھا، اور یہی ہونا چاہیے۔ جب اس لیے ہم اہل القرآن بھی ہیں کیونکہ قرآن کو ماننے والے ہیں، ہم اہل الحدیث بھی ہیں۔ اہل الحدیث کسی فرقے کا نام نہیں، کسی جماعت کا نام نہیں۔ اہل الحدیث کا مطلب ہے قرآن اور حدیث کی پیروی کرنے والے، قرآن حدیث کو فالو کرنے والے۔ ہم سنی بھی ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہے۔ سنی کا مطلب سنت کی پیروی کا، وہ سنی کا مطلب سنی سنائی باتوں پر عمل کرنے والا نہیں، سنت کی پیروی کرنے والا۔ ہم سنت کی پیروی کرنے والے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم سلفی ہیں، یعنی سلف کو فالو کرنے والے، ائمہ کرام اور صحابہ کرام، تابعین، اتباع تابعین، ان کے طریقے پر چلنے والے، ان کا کردار اور ان کا عقیدہ، ان کے اخلاق، ان کے معاملات، تمام چیزوں میں ان کی پیروی کرنے والے۔ ٹھیک، تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں سلفی ہیں، ہم سنی ہیں، تو سنی، سلفی، اہل الحدیث، اہل سنت والجماعت، اہل الاثار، الفرقۃ الناجیہ، الطائفۃ المنصورہ، اہل الحق، یہ مختلف القاب ہیں، فرق کوئی نہیں ہے۔ ایک گروہ جو قرآن، حدیث اور صحابہ کی زندگی کو، ان کی سیرت کو، ان کی سنت کو فالو فرق کرتا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جنتی فرقہ کون سا ہوگا، جنت میں کون جائے گا، ما انا علیہ واصحابی، جو آج میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے، اور میرے صحابہ کی سنت، میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والے۔ آج ہمارا طریقہ، ہم عقیدہ اپنائیں گے تو قرآن، سنت اور صحابہ کرام اور ائمہ کرام کا عقیدہ۔ عبادت کریں گے تو قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق، صحابہ کے طریقے کے مطابق، تابعین، اتباع تابعین کے طریقے کے مطابق۔ ہمارا نظریہ، ہماری سوچ، فکر وہی ہونی چاہیے جو ان کا تھا۔ خیر القرون کا جو طریقہ تھا، آج ہم اسی طریقے پر ہیں۔ اچھا، آتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف۔
پہلا موضوع ہے ہمارا شفاعت کے بارے میں۔ شفاعت کی دو قسمیں ہیں۔ شفاعت کا معنی کیا ہے؟ جی، لفظ شفاعت کا معنی کیا ہے؟ جی، شفاعت قرآن میں بھی ہے، سورہ فجر میں، والشفع والوتر۔ ٹھیک، شفع اور وتر کیا مطلب؟ جفت اور طاق، ایون اور آڈ، یہ ہے یعنی شفاعت۔ تو شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کی آواز میں اپنی آواز ملا دینا، کسی کی درخواست کے ساتھ اپنی آواز، اپنی سفارش، اپنی شفاعت، ریکمنڈیشن ملا کر کہ جی ہاں یہ فلان بندے کی یہ ضرورت ہے، آپ کسی کے سامنے اس کی سفارش کرتے ہیں، یعنی اس نے درخواست دی اور آپ نے تحریری شکل میں یا زبانی طور پر آپ نے اس کی تائید کی کہ ہاں اس کا یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، اس کو کہا جاتا ہے کیا؟ یہ ہے شفاعت۔ ٹھیک ہے نا، اس کو کیا کہا جائے گا؟ شفاعت۔ اچھا جی، دنیا میں بھی ایک دوسرے کے لیے ہم سفارش کرتے ہیں، شفاعت کرتے ہیں۔ کوئی اچھی بات، کوئی اچھا بندہ ہے، نیک بندہ ہے، آپ دنیا والوں کے سامنے اس کی سفارش کریں گے تو یہ بھی ایک شفاعت ہے۔ ٹھیک، اور اللہ رب العالمین نے اس کی بھی تعریف کی ہے۔ برائی میں کسی کی سفارش کریں گے، غلط کام میں، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کا گناہ آپ کو بھی مل جائے گا۔ اچھے کام میں سفارش کریں گے تو اس کا اجر آپ کو بھی مل جائے گا۔ ایک ہے آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے شفاعت، وہ شفاعت جو بندے کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں۔ انبیاء علیہم السلام سفارش کریں گے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش ثابت ہے، شفاعت ثابت ہے۔ قیامت کے دن نبیوں کی سفارش ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 قسم کی شفاعت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ روز قیامت 8 قسم کی شفاعت ثابت ہے روز قیامت نبی علیہ السلام کی۔ مومنین بھی شفاعت کریں گے، ٹھیک، اہل ایمان کریں گے۔ ایک ہے شفاعت وہ جو اللہ کی بارگاہ میں درخواست دینا، عرض کرنا، دعا مانگنا کسی کے لیے۔ ایک ہے اللہ کو مجبور کرنا، کوئی اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ کچھ بزرگ، اولیاء یا انبیاء یا جو بڑے لوگ ہیں اللہ کو مجبور کریں گے، کوئی اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا۔ ٹھیک، شفاعت ثابت ہے، قرآن سے بھی حدیث سے بھی ثابت ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں انبیاء علیہم السلام کسی کے لیے سفارش کریں گے، اگر بندہ کافر مشرک ہے، عقیدہ خراب ہے، اللہ نبیوں کی بھی نہیں سنتا، اللہ نبیوں کی بھی نہیں سنے گا، نہیں سنتا۔ اللہ نے نہیں سنے گا تو قیامت والی بات ہے۔ دنیا میں اللہ نے سنا ہی نہیں۔ آپ کہیں گے جی کیسے؟ سیدنا نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے شفاعت کرتے ہیں۔ اللہ نے وعدہ دیا تھا کہ آپ جب کشتی بنائیں گے اس میں تمام اہل ایمان اور جو آپ کے اہل ہیں، آپ کے اہل عیال ہیں، آپ کے جو فالورز ہیں، یہ کشتی میں ان کو بٹھا دیں، ان کو نجات مل جائے گی۔ اور جو آپ کی مخالفت کرنے والے ہیں، جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو باغی ہیں، ان کا کیا ہے؟ ان کا بیڑا آج غرق ہونے والا ہے، یہ آج غرق ہوں گے۔ نوح علیہ السلام اللہ رب العالمین کے نبی اور رسول ہیں، اولو العزم انبیاء میں سے ہیں۔ اپنا بیٹا کافر ہے تو بیٹے سے کیا فرماتے ہیں؟ یا بنی ارکب معنا، بیٹے ہمارے ساتھ آ جا کشتی میں۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اس نے کیا کہا؟ نہیں، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، مجھے نجات ملے گی۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا آج کوئی بچ جانے والا نہیں ہے۔ آگے کیا ہوا؟ رب العالمین نے فرمایا فحال بینہما الموج فکان من المغرقین، دونوں کے درمیان ایک لہر آ گئی، پانی کی لہر، اور نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے بیٹا غرق ہوا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا میرے مولا یہ تو میرا بیٹا ہے، ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، یہ میرا بیٹا میرے اہل عیال میں سے ہے، تو نے مجھے وعدہ دیا تھا،
تیرا وعدہ سچا ہے، میرا بیٹا غرق ہوا. کیونکہ اب ایک باپ کے جذبات ہوتے ہیں نا اپنی اولاد کے لیے، بچے کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے. تو آپ یعنی اب وہ حالت اپنے سامنے لیں، کیا گزر چکا ہوگا سیدنا نوح علیہ السلام کے اوپر. اور جب دعا مانگی تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، اس کا عمل صالح نہیں ہے، اس کا عمل خراب ہے. اور آگے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. نو خبردار، ایسی بات نہ کہنا. رب نے کہا، ہم تو نہیں کہتے نعوذ باللہ. رب نے فرمایا انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. یہ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام جنہوں نے تبلیغ کی 950 سال، دعوت دی، دین کی خدمت کی، لیکن جب اپنے بیٹے کی باری آ گئی تو اللہ رب العالمین، کیونکہ اللہ کا باغی تھا، مشرک تھا، کافر تھا، اس کے بیٹے کو بھی نجات نہیں ملی، ان کے بیٹے کو بھی نجات نہیں ملی، غرق ہو گیا. نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہ بچا سکے. سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا مقام ہے، درجہ ہے. کوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے تک پہنچنے والا؟ کوئی نبی، کوئی فرشتہ، کوئی ولی، کوئی تقی، کوئی نہیں پہنچ سکتا. اور جب نبی علیہ السلام نے دنیا میں سفارش کی میں بات کر رہا ہوں، منافقین کے بارے میں نبی علیہ السلام نے یہ دیکھی ذرا، اللہ اکبر، منافقین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام سے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم ذلک بانہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. کیا فرمایا؟ اے پیغمبر، کس سے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کس سے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا فرمایا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو. ان منافقین کے لیے آپ مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، اب ان کی بخشش ہونے والی نہیں. آگے کیا فرمایا؟ اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، کیا مطلب؟ یعنی زیادہ سے زیادہ بھی اللہ سے دعا کرو، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کو بخش دے، ٹھیک، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی لن یغفر اللہ لہم، اللہ کبھی ان کو نہیں بخشے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو لوگ ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کفر کیا ہے، اور اللہ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تبارک جو اسلام سے، دائرہ ہدایت سے نکل جانے والوں پر اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت نہیں دیتا. ان کو ہدایت، لا یہدی القوم الفاسقین، جو اللہ کے دائرہ ہدایت سے نکل گئے، جو باغی ہو گئے. قرآن آیا، حدیث آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، پڑھایا، سکھایا، سب کچھ کرنے کے بعد بھی باغی ہو گئے تو پھر اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا. فرمایا آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو نہ کرو، اللہ ان کو نہیں بخشے گا. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے لیے مغفرت کی دعا کرے لیکن بندے کا اپنا عقیدہ خراب ہے، برباد ہے، تو کیا اس کی مغفرت ہو جائے گی؟ نہیں. کافر، مشرک، کہ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں کلیئر کہا. ٹھیک، اچھا جی. اب یہ ایک بات، ایک اس کے ساتھ ایک واقعہ میں اسی کتاب سے آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک طرف نوح علیہ السلام کی مثال بھی اپنے ذہن میں آپ رکھ لیجیے گا. نبی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو فرمایا، یہ کون سی آیت ہے؟ سورہ توبہ. قرآن سے میں آپ کو دکھاتا ہوں کون سی ہے. سورہ توبہ سے یہ آیت ہے. اللہ رب العالمین نے بالکل استغفر لہم او لا تستغفر لہم، 80 نمبر آیت ہے سورہ توبہ کی، 80 نمبر آیت، یہ ذہن میں آپ رکھ لیجیے گا. اچھا جی. ساتھ یہ واقعہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ کیا ہوتا ہے. کہتے جی مردے کی چیخ و پکار، کون سی کتاب ہے؟
ہاں منع کی لاش والی کتاب ہے الیاس قادری صاحب کی. اچھا اب اس میں ایک واقعہ ہے کہ ایک مردے کی چیخ پکار، یہ اب آخری واقعہ ہے. ایک بار بارگاہ غوثیت مآب میں حاضر ہو کر لوگوں نے عرض کی عالی جاں باب العس کے قبرستان میں ایک قبر سے مردے کی چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں، حضور کچھ کرم فرما دیجئے، حضور کچھ کرم فرما دیجئے کہ بیچارے کا عذاب دور ہو جائے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا اس نے، سنیے ذرا، سوال یہ نہیں بندہ عقیدہ اس کا کیا تھا، موحد تھا، مشرک تو نہیں تھا، کیا وہ نماز پڑھنے والا تھا، کیا اللہ رب العالمین کی شریعت کو فالو کرنے والا تھا، کیا اللہ کے دین کو ماننے والا تھا، کیا اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا تھا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرمان برداری کرنے والا تھا. یہ سوال نہیں پوچھا جاتا. سوالات ذرا یہ شیخ عبد القادر جیلانی اور ہم گواہی دیتے ہیں، ہم شہادت دیتے ہیں کہ ان تمام واقعات کے ساتھ شیخ عبد القادر جیلانی کا ان سے کوئی تعلق نہیں. ان واقعات سے، ان خرافات سے، ان جھوٹے وہ قصوں سے، ان جھوٹی کہانیوں سے، ان جھوٹی داستانوں سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ان کے اوپر لیکن جھوٹ باندھا گیا. کہتے جی شیخ عبد القادر جیلانی نے اس سے سوال پوچھا کیا اس نے مجھ سے خرقہ خلافت پہنا ہے؟ پہلا سوال خرقہ خلافت. لوگوں نے عرض کی ہمیں معلوم نہیں. فرمایا کیا کبھی وہ میری مجلس میں حاضر ہوا؟ دوسرا سوال لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا. فرمایا کیا اس نے کبھی میرا کھانا کھایا؟ وہ لنگر والا چکر اب چلانے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں جی، لوگوں نے پھر لا علمی کا اظہار کیا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کیا اس نے کبھی میرے پیچھے نماز ادا کی؟ لوگوں نے وہی جواب دیا میرے پیچھے. اچھا جی، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ذرا سا سر اقدس جھکایا تو آپ رحمت اللہ علیہ پر جلال و وقار کے آثار، سنیے ذرا، جلال و وقار کے آثار ظاہر ہوئے، گویا وحی اب نازل ہو رہی ہیں. ٹھیک، کچھ دیر بعد فرمایا مجھے ابھی فرشتوں نے بتایا. کس نے آ کر بتایا؟ فرشتوں نے ابھی بتایا اس نے آپ کی زیارت کی ہے اور آپ سے اسے عقیدت بھی تھی، لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے اس پر رحم کیا. الحمدللہ عز و جل اس کی قبر سے آوازیں آنا بند ہو گئی. ٹھیک، آگے کیا فرماتے ہیں؟ بچ سہی، چور سہی، مجرم و ناکار سہی، وہ کیسا ہی سہی تو کریمہ تیرا. جو بھی ہیں، ہاں جی، چور ہے، جو بھی ہیں، بدکار ہے. میں نے کہا نا وہ بدکار ہے، نہیں وہ جو بھی ہیں، لیکن اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ. اچھا جی، یہ واقعہ جو ہے ڈوبی ہوئی بارات، یہ بہت مشہور واقعہ ہیں. آپ نے کئی دفعہ، ہم نے بھی بچپن سے سنتے آ رہے تھے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا نا. اچھا جی، اس میں سنا دو ذرا یہ. ہاں اچھا، ڈوبی ہوئی بارات. بھائی ہم نبیوں کے لیے معجزے مانتے ہیں، اولیاء کی کرامتیں بھی مانتے ہیں. نبیوں کے معجزے بھی مانتے ہیں اور اولیاء کی کرامتیں بھی مانتے ہیں، لیکن کرامت کسی نبی کے اختیار میں معجزہ، نہ ولی کے اختیار میں کوئی کرامت ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کرامت کی ہم تھوڑی تشریح پر کریں گے. کرامت عزت، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے تو عزت دیتا ہے. اچھا جی، یہ سنیے ذرا. ایک بار سرکار بغداد حضور سیدنا غوث العظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم دریا کی طرف تشریف لے گئے. وہاں ایک 90 سال کی بڑھیا کو دیکھا جو زار و قطار رو رہی تھی. ایک مرید نے بارگاہ غوثیت میں عرض کیا مرشدی، اس ضعیفہ کا اکلوتا خوبرو بیٹا تھا، بیچاری نے اس کی شادی رچائی. دلہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ کشتی الٹ گئی اور دلہا دلہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی. دلہا دلہن سمیت
ساری بارات ڈوب گئی۔ اس واقعہ کو آج 12 برس گزر چکے ہیں، 12 سال پہلے واقعہ ہے، مگر ماں کا جگر ہے، بیچاری کا غم جاتا نہیں ہے۔ یہ روزانہ یہاں دریا پر آتی ہیں اور بارات کو نہ پا کر رو دھو ہو کر پھر چلی جاتی ہیں۔ حضور غوث الاعظم علیہ رحمۃ اللہ علیہ کرم کو اس ضعیفہ پر بہت بڑا ترس آیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ ٹھیک، اچھا جی، ہاتھ اٹھا دعا مانگنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چند منٹ تک کچھ ظہور نہ ہوا، شیخ عبد القادر جیلانی نے دعا مانگنی شروع کی، دعا مانگی۔ اب دعا مانگنے کے بعد فوراً رزلٹ ملنا چاہیے تھا۔ ہاں جی، اس طرح کو آج کے لیبارٹری والے بھی اتنا رزلٹ تو نہیں دے سکتے، فوراً رزلٹ ملنا چاہیے تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو فوراً نعوذ باللہ شیخ عبد القادر جیلانی کی بات ماننی چاہیے تھی، دعا ماننی چاہیے تھی، اور فوراً اس کا دعا قبول کر کے اس بارات کو کیا ہونا چاہیے تھا جی، ڈوبی ہوئی بارات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً نکالا کیوں نہیں؟ اچھا جی، اب آگے سنیے ذرا۔ میں نے کہا نوح علیہ السلام، ان کی وہ درخواست، سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، انبیاء کی دعائیں ایک طرف، یہ جرت کون کرے گا؟ قیامت کے دن نبی علیہ السلام سفارش فرمائیں گے۔ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لمبی حدیث شفاعت، لوگ جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کہیں جی اب نوح کے پاس چلے، نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، نوح علیہ السلام فرمائیں گے آپ جائیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، پھر موسیٰ، پھر عیسیٰ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ حدیث میں کہیں نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً دعا، سفارش، شفاعت کے لیے زبان کھولیں گے، نہیں۔ کیا فرمایا نبی علیہ السلام؟ اس حدیث میں خود فرماتے ہیں میں اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا، سجدہ کروں گا، لمبا سجدہ، اور حمد کے میرے دل و دماغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حمد کے وہ الفاظ، وہ صیغے سکھائے گا، میرے دل میں ڈال دے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے تعریف کے وہ صیغے کسی کو نہیں بتلائے۔ دعا کروں گا، لمبا سجدہ ہوگا، پھر اللہ کی طرف سے اجازت آئے گی، اپنا سر اٹھا لو، اشفع تشفع سل تعطا، شفاعت کرو آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، اذن آئے گی، اجازت آئے گی اللہ کی طرف سے، مانگو جو بھی مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے دے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے امام ہیں، نبیوں کے امام ہیں، مرسلین کے امام ہیں، کوئی ہستی، کوئی مخلوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کوئی مخلوق فرشتے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر نہیں، لیکن نبی علیہ السلام کا مقام عبودیت اور بندگی، مقام عبدیت آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے، بغیر اجازت کے شفاعت بھی نہیں کر سکیں گے، یہ اس حدیث میں ہے، اور یہ حدیث کی تقریباً اکثر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، بخاری، مسلم وغیرہ میں، ٹھیک نا؟ اچھا جی، یہاں کیا ہوا؟ چند منٹ تک ظہور نہ ہوا، بیتاب ہو کر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیتاب ہو کر بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی، یا اللہ عز و جل اس قدر تاخیر کیوں؟ شیخ عبد القادر جیلانی نے پھر کہا اس قدر تاخیر کیوں؟ اب یہ کوئی مان سکے گا؟ آپ کا عقیدہ، یعنی آپ کی عقل یہ مانتی کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قدر گستاخی کی ہوگی اللہ رب العالمین کی؟ تاخیر کیوں؟ اعتراض کیا ہوگا؟ ارشاد ہوا اے میرے پیارے، اب بات ہو رہی ہے، ہاں جی بھائی، یہ بات کیسے، ارشاد کیسے ہوا؟ ٹھیک، اے میرے پیارے، یہ تاخیر خلاف تقدیر و تدبیر نہیں ہے، ہم چاہتے تو ایک حکم کن سے تمام زمین و آسمان پیدا کر دیتے، مگر بمقتضا حکمت 6 دن میں پیدا کیے، بارات کو ڈوبے 12 سال بیت چکے ہیں، اب نہ وہ کشتی باقی رہی ہیں، نہ اس کی کوئی سواری، تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ بھی دریائی جانور کھا چکے ہیں، ریزہ ریزہ کو اجزائے جسم میں اکٹھا کروا کر، ریزہ ریزہ کو اجزائے جسم میں اکٹھا، اللہ نے کہا میں کرواتا ہوں، اکٹھا کروا کر، بھائی ہم تو کہتے ہیں اللہ سے خود کرتا ہے سب کچھ،
اکٹھا کروا کر دوبارہ زندگی کے مرحلے میں داخل کر دیا۔ اب ان کی آمد کا وقت ہے۔ اب یہ کلام اختتام کو بھی نہیں پہنچا تھا اللہ کی طرف سے کہ یکائک وہ کشتی اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ بمع دلہا دلہن و باراتی سطح آب پر نمودار ہو گئے، اور چند ہی لمحوں میں کنارے آ لگی۔ تمام باراتی سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے۔ جی اس کرامت کو سن کر بے شمار کفار نے آ کر سیدنا غوث العظم علیہ رحمۃ اللہ تعالی الاکرم کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا۔ اچھا جی، اب یہ سوال ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے دعا مانگی، تاخیر ہوئی، اور پھر شیخ عبد القادر جیلانی کا تاخیر کیوں؟ یہ کون کر سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ اس قسم کی جرت جسارت کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہیں کر سکتا۔ اچھا جی، اب آگے ہم بتائیں گے شفاعت کے بارے میں کہ شفاعت کے لیے شرائط کیا ہے۔ اللہ شفاعت کو قبول کرے گا، لیکن شفاعت کی شرائط کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔